مولا کا مطلب دوست ہے. آپ مولا علی تو کہتے ہیں, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان نہیں کہتے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے درجنوں لیکچروں میں مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان کہا ہوا ہے, میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے. یہ آپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں, توبہ کریں, آپ نے میرے میں بہتان لگایا ہے. مسئلہ 55B دیکھ لیں, میرے درجنوں لیکچروں میں موجود ہے. آپ نے نہیں سنا, آپ یہ کہیں گے میں نے سنا نہیں, یہ کہتے تو آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دیکھ کر کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں, حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں. کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق خاموشی اختیار کریں؟ کہیں قرآن میں نہیں آیا. قرآن نے تو سارے فوت شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہیں؟ آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف. برادران یوسف کیا کافر تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے, صحابی تھے, کافر نہیں تھے. حضرت یوسف کے بھائی تھے, پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے بھائی. اب آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادران یوسف. ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, آپ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس سے درس عبرت پکڑا جائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے. یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, سورۃ البقرہ میں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے. وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا, تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی. تو پورے قرآن میں مرے ہوں کی تو برائی بیان ہو رہی ہے. مرے ہوں کی برائیوں کا ذکر آیا ہے. جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے. کتنے مسلمانوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. سورہ آل عمران میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو کچھ ہوا اور غزوہ احد میں جو غلطی ہوئی, باقاعدہ پوری غلطی 6 رکوعوں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندہ یہ کام نہیں کرنا, تو وہ آج تک بیان ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی؟ تو 7 دفعہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اب کوئی کہ جی حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے, تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے, قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے. تو وہ حرام, تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی سورۃ الاعراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم, جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے رائے حق سے ہٹا دیا, کہیں تمہیں رائے راستے ہٹا نہ دے. اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی غلطیاں بیان کر کے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.